نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، فرض اور نفل۔ فرض وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بندہ ترک کرے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ جیسے فرض نماز، فرض روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نفل وہ اعمال ہیں جن کا کرنا اگرچہ لازم تو نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو بڑی خیر اور بھلائی پاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہ کرے تو وہ اس خیر اور بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 20 آیات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سینکڑوں احادیث میں نفل اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، فضائل سنائے گئے ہیں، لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات، تلاوت، ذکر، اذکار، عمرہ، نفل حج، بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث، صحیح احادیث اسی بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین کے دوسرے امور میں جہاں سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، وہاں لوگوں میں نفل اعمال میں بھی بے رغبتی اور سستی دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویسے لوگ دنیا میں اتنے مصروف اور منہمک ہو چکے ہیں کہ لوگ فرائض ادا کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی لوگوں کے لیے زیادہ دشوار ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری اس سرزمین میں کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جو بظاہر بڑے دانشور، بڑے سکالر بنے پھرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور وہی حضرات بہت سوچ سمجھ کے
اپنے سامعین کو اپنی گفتگو میں اشارے کنائے میں یا صراحت کے ساتھ یہ باور کراتے ہیں کہ دین اسلام میں فقط فرائض پر اکتفا ضروری ہے، نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی افادیت نہیں ہے۔ رمضان شریف قریب آئے گا تو کہیں گے تراویح کوئی ضروری تو نہیں ہے، پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20 پڑھو تو 8 پڑھو تو 4 پڑھ لو، تو جو 2 پڑھ لیتا ہے تو 2 پڑھ لے، جو نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے۔ یعنی وہ باتوں میں لوگوں کے دل و دماغ میں نفل اعمال کی اہمیت بڑھانے کی بجائے گھٹاتے ہیں۔ میں سن رہا تھا ایک دانشور کی گفتگو کہ 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعتیں ہیں نمازیں، ساری نمازیں ملا کے 17 رکعتیں بنتی ہیں، اور یہ ان مولویوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بنائی ہیں۔ گویا کہ الٹا الزام بھی علماء پہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ اکثر لوگ اس لیے دین کے قریب نہیں آتے کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا کے پیش کیا ہے۔ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، اور بس یہ کل 17 رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک طرف تو اتنے علم کے دعوے کہ شاید 14 صدیوں میں کوئی بندہ ان کے برابر کے علم کا نہ ہو، اتنا بڑا دعویٰ، اور لوگوں کو یہی باور کرایا جاتا ہے کہ 14 صدیوں میں کسی مولوی نے آپ کو اصلی دین بتایا ہی نہیں ہے۔ اصلی دین تو آج میں بتا رہا ہوں، اور وہ سینکڑوں احادیث اور 20 آیات جو اعمال نافلہ پر زور دیتی ہیں، اہمیت بتاتی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آخر وہ جو سینکڑوں احادیث ہیں یا 20 آیات ہیں، وہ ویسے ہی قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں خامخواہ محدثین نے اوراق سیاہ کیے ہیں۔ اتنی کوتاہ نظری، اور پھر سامعین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی گفتگو سن کے، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس بندے نے حقیقی اسلام پیش کیا ہے۔ اور وہ اسلام حقیقی نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ تراویح مشکل ہے، کہتے نہ پڑھو۔ چہرے کا پردہ مشکل ہے، کہتے کون سا چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ بھائی گانا مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، کہتے گانے سنتے رہو۔ وہ 14 فروری کو کون سا دن ہوتا ہے؟ وہ 14 فروری کو جو وہ کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دین کی نسبت سے گفتگو کرنے والا پروفیسر ویلنٹائن ڈے کا جواز ثابت کر رہا تھا، اور زور لگا رہا تھا کہ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی سختیاں ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، قل من حرم زینت۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بظاہر دین کے پرچار کرنے والے حقیقت میں دین کا حلیہ بگاڑنے والے۔ اب اعمال نافلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یقین کریں ان لوگوں کو سن سن کے کسی بھی بندی کی دینی اور روحانی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ تنزل ہو چکا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں دانشور کو میں نے سنا، میں پہلے اشراق چاشت اوابین نہیں پڑھتا تھا، اب تو میں نے چاشت اوابین بھی شروع کر دی، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہاں یہ آپ سن لیں گے کہ جو بندہ پہلے نفل نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، اب وہ بندہ نفل چھوڑ چکا ہے۔ کبھی
نہیں سنا ہوگا کہ ان دانشوروں کو سن کے کوئی بے پردہ خاتون با پردہ بنی ہے، البتہ یہ بارہا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اچھی خاصی با حیا اور با پردہ خاتون نے ایسے دانشوروں کو سن سن کے چہرے کا پردہ ہی اتار دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ لوگ بہت بے باکی کے ساتھ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ یعنی بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ سننے والے کیسے ان کی باتوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ اب میں چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ایک دانشور صاحب سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ نہ پڑھ سکے تو پھر؟ تو وہ کہتا ہے کہ ظہر اور عصر 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے۔ پھر وہ حوالہ دیتا ہے مسلم شریف اور ترمذی شریف میں 10 حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے کوئی بارش نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، سفر نہیں تھا، ظہر عصر کو اکٹھا کر لیا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، نہ سفر تھا۔ سفر کے بارے میں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں دشواری ہوتی ہے، 2 کو اکٹھا کر، وہ کہتے ہیں نہ کوئی سفر تھا، نہ بیماری تھی، نہ بارش تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصروف ہے تو آسان طریقہ یہ ہے، کوئی بندہ مصروف ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز لیٹ کر لے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے وضو کر لے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر عصر کی نماز پڑھ لے، سورج غروب ہو جائے پھر مغرب کی نماز پڑھ لے، اسی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے، گویا کہ آدھے گھنٹے میں 4 نمازیں پڑھ لے، بس ذمہ فارغ ہو گیا۔ کس قدر بے باکی کے ساتھ یہ لوگ دین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک میں جا بجا نماز کے مواقیت کے اشارات ملتے ہیں کہ نماز کس وقت پڑھنی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ کئی آیات میں باقاعدہ نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، اپنی مقررہ وقت پہ نماز پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا۔ اس کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بیان فرمائی ہے کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جو بندہ اپنے وقت سے نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اس کے لیے جو وعیدات آئی ہیں احادیث مبارکہ میں وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، میرا ایسا مزاج ہے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جہاں آدھے گھنٹے میں 4 نمازیں پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ بارش ہے، فقط مصروفیت ہے، دنیا کے کام کاج میں بندہ مصروف ہے، اس کو چاہیے کہ آدھے گھنٹے میں 4 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اگر دین سیکھنا ہے تو ان علماء سے سیکھیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے اساتذہ سے سبقاً علم پڑھا ہے، حاصل کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے انما العلم بالتعلم، علم تو وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ استاد سے سیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو بندہ شخصی مطالعہ کر کے علم حاصل کرتا ہے، ممکن ہے ایک آدھ بات صحیح کر لے اور 2-4 باتیں غلط کر لے، ایک جگہ پہ صحیح ہو گیا، 2-4 جگہ پہ اس کو ٹھوکر لگی، چونکہ خود اپنا بنایا ہوا علم ہے، اپنا سیکھا ہوا علم ہے۔ ان بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ آپ کی استاد کون ہیں، پہلے تو ان کا اپنا استاد ہی کوئی نہیں ہوتا،
اگر استاد ہوگا تو استاد کا استاد ان کو نہیں معلوم۔ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے دین کس سے سیکھا ہے، الحمدللہ اپنے آپ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک متصل سند کے ساتھ تمام اساتذہ، محدثین اور فقہا کے نام گن گن کے بتا سکتا ہوں۔ وہ بھائی جس بیچارے کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، وہ کیا اعلی حسب نسب کا دعویٰ کرے گا؟ بہرحال میں اصل میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سوچ سمجھ کے بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ میں نفل اعمال کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، بس فرض اعمال کرو اور کافی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے جس کی بنا پہ لوگ نفل اعمال کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں، آپ اشراق کی بات کریں گے وہ کہیں گے ضعیف حدیث ہے، آپ ایام بیس کے روزوں کی بات کریں گے وہ کہیں گے ضعیف حدیث ہے، آپ کوئی صدقات کی ترغیب لوگوں کو دیں گے وہ کہیں گے ضعیف حدیث۔ ضعیف ضعیف کہہ کے اکثر احادیث، گویا کہ 80% حدیثیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں کہ بعض حدیثیں صحت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، بعض حدیثیں اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جہاں کوئی ضعیف حدیث ہے تو اس کو اٹھاؤ اور ردی کی ٹھوکری میں پھینک دو، اس کو اٹھاؤ اور ردی کی ٹھوکری میں پھینک دو، بالکل نہیں۔ اگر یہ ضعیف حدیثیں بالکل ناقابل عمل ہیں اور کسی کام کی نہیں ہیں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں کیوں درج کیا ہے؟ اگر یہ بالکل ناقابل عمل اور بلا فائدہ ہیں تو کیا صرف اپنے اوراق سیاہ کرنے مقصود تھے؟ کیا اپنی کتاب کی زحامت بڑھانی مقصود تھی؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ بالکل بے مقصد اور بے فائدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اوپر کے درجے کی حدیثیں ہوتی ہیں ان کی اپنی اہمیت، اپنا مقام ہوتا ہے، اور اپنے ہی مقام میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جو اس درجے کی نہیں ہوتی تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان حدیثوں کو پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، عمل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا اپنا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور ان حضرات محدثین نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیثوں کی ضعیف اور صحیح کا تعین بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ صحیح حدیث کہاں کہاں چل سکتی ہے اور ضعیف حدیث پہ کہاں کہاں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ ان میں سے کئی سارے تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے کتاب کھول کے رکھ دیں اور ایک حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ کھلی کتاب سے ایک حدیث صحیح عبارت کے ساتھ پڑھ کے سنا دو، واللہ وہ نہیں سنا سکیں گے۔ جہاں بندہ کتاب کھول کے صحیح حدیث کی عبارت درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی آرام سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، وہ موضوعی حدیث ہے، وہ بیکار حدیث ہے۔ احادیث کے ساتھ جس قدر یہ لوگ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جیسی جرت کے ساتھ حدیثوں کو رد کرتے رہتے ہیں، بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود بڑی غلطی میں ہیں، بلکہ ان کو سننے والے، ان کے پیروکار اور ان کے جو معتقدین ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی ایسی ہی راہ راست سے ہٹنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے میرے بھائی، سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن علماء کو ابھی تک آپ لوگ سنتے رہے ہیں، ان علماء نے آپ کو صحیح دین بتایا ہی نہیں ہے، اور صحیح دین ہم بتا رہے ہیں۔ گویا کہ پہلے قدم پہ علماء سے بندے کو بدگمان کر دیتے ہیں، اور جب بندہ علماء سے کٹ جاتا ہے
پھر تو وہ کٹی ہوئی پتنگ ہوتا ہے. پھر کٹی ہوئی پتنگ کو جو بندہ چاہے پکڑ لے, اس کے پیچھے کوئی ڈوری نہیں ہوتی, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی جوڑ نہیں ہوتا. کس سے پوچھے گا؟ جن علماء نے ان کی رہنمائی کرنی تھی ان علماء سے تو پہلے ہی مرحلے میں ان کو کاٹ دیا ہے. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ دانشور, ہر وہ سکالر جو ان علماء اور بوریا نشینوں کے بارے میں اشارے کنائے میں یا صراحت کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں نفرت بٹھائے, بدگمانی پیدا کرے, تو سمجھنا چاہیے کہ یہ گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے. بات کسی اور طرف چلی گئی. میں تو اصل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر فرض اعمال کی اہمیت ہے تو نفل اعمال کی اپنی افادیت ہے. ہم نفل اعمال کیوں کرتے ہیں؟ میں پھر وضاحت کروں کہ نفل اعمال سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہیں. نفل نمازیں, نفل روزے, نفلی صدقات, تلاوت, ذکر اذکار, عمرہ, نفل حج. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ نفل اعمال فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے. تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ, اس بندے کے اعمال نامے میں اتنے فرض نمازوں کی کمی ہے, اس کی ذمے اتنی فرض نمازیں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل تجدون له من تطوع فتکملوا به فریضته. تم دیکھ لو اس بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفل نمازیں ہیں, انہی نفل نمازوں کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دو. پھر فرشتے عرض کریں گے اللہ اس کی ذمے کچھ فرض روزے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ لو اس کے اعمال نامے میں کچھ نفل روزے ہیں, نفل روزوں کے ذریعے اس کے فرض روزوں کی کمی کو پورا کر دو. فرشتے عرض کریں گے اللہ کچھ زکوٰۃ ذمے باقی ہے. اللہ فرمائیں گے کچھ نفلی صدقات دیے ہیں, نفلی صدقات کے ذریعے زکوٰۃ کی کمی کو پورا کر دو. تو نوافل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں. یہ پہلا فائدہ. نوافل کا دوسرا فائدہ یہ کہ یہ فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں. فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں. لوگ باغ لگاتے ہیں تو ارد گرد باڑ لگاتے ہیں. باڑ کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی جانور گھس نہ جائے اور باغ کو نقصان نہ پہنچائے. اسی طریقے سے نوافل کے ذریعے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اس کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوتے. اور جو بندہ نوافل میں کمی کوتاہی شروع کر دیتا ہے پھر آگے اعمال چھوٹ جاتے ہیں, ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے. چنانچہ مرقات شریف میں مشکات المصابیح کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ مستحبات چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نوافل کو چھوڑ دے گا. پھر جب وہ نوافل کو چھوڑ دیتا ہے تو سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ رہ جاتی ہیں. جب سنت مؤکدہ کا تارک بن جاتا ہے تو واجبات چھوٹ جاتے ہیں, اور جب واجب چھوٹ جائے تو پھر فرائض بھی ہاتھ سے بھی ہاتھ بندہ دھو بیٹھتا ہے. اور جب فرائض چھوٹ جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو گمراہی آتی ہے یہ درجہ بدرجہ آتی, یکدم نہیں آتی. اور شیطان بڑا چالاک ہے, کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے. جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے شیطان کبھی نہیں کہتا کہ فرائض چھوڑ دو. شیطان کو پتہ ہے کہ جو نوافل نہیں چھوڑتا وہ فرائض کہاں چھوڑتا ہے. لہٰذا نوافل ادا کرنے کی بدولت بندے کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں, فرائض نہیں چھوٹتے. لیکن جو بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور نوافل کا تیسرا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے,
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اتنا بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے نوافل اعمال کے ذریعے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اب اس جملے کا تو معنی یہ ہے کہ یہ جو آنکھ ہے اور کان ہے اور زبان ہے اور ہاتھ اور پاؤں، یہ اعضاء مختلف کاموں میں بندے کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مختلف کاموں میں میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندے کا معاون بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت اور قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاویہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ معاویہ آپ جو مانگے مانگ لو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میں نے کہا کہ اسأل اللہ مرافقتک فی الجنہ، میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو مانگتا ہوں تو آپ کی رفاقت جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر آپ کثرت سے سجدے کیا کریں، میں دعا کروں گا، آپ کثرت سے سجدے کریں گے، پھر آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نفل اعمال کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور نفل اعمال کا اگلا فائدہ کہ اگرچہ نوافل کا درجہ فرائض سے کم ہوتا ہے، لیکن نفل ادا کرنے والا اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ فرائض پر اکتفا کرتا ہے تو جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس پر لازم ہے، صرف وہی کام کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ نفل روزے رکھتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کرے اور مالک خوش ہو جائے تو وہ انعام دیتا ہے کہ اس نے تو اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا ہے۔ اور جب مالک انعام دیتا ہے پھر مالک اپنی شان کے مطابق انعام دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو، اس لیے میں دوسرے انداز میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ نفل اعمال بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے ضابطہ اور رابطہ، یہ دو الفاظ ہیں، ضابطہ اور رابطہ۔ ضابطہ کہتے ہیں قانون، دستور کو، کہ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ لازم ہے، یہ کرنا ہوگا۔ اور رابطہ جو ہوتا ہے یہ قانون کو بائی پاس کر کے سیدھا اپنی منزل پہ پہنچنے کو۔ آپ نے اگر کوئی سرکاری دفتر میں کوئی کام کروانا ہو تو پہلے تو آپ مقامی دفتر میں فائل جمع کراتے ہیں، پھر وہ فائل جاتی ہے ڈویژنل آفس میں،
پھر وہاں سے وہ فائل جاتی ہے صوبائی سیکریٹریٹ میں، پھر وہاں سے وہ فائل جاتی ہے وفاقی دفتر میں، پھر وہاں سے کام ہوتا ہے دوبارہ اسی ترتیب سے پہلے لاہور آتی ہے، پھر سرگودا کی ڈویژنل آفس میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے مقامی دفتر میں آتی ہے۔ یہ ضابطہ اور قانون ہے، اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے، رکاوٹیں بڑی پیش آتی ہیں، مشقت بہت اٹھانی پڑتی ہے۔ رابطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے وفاقی دفتر میں کوئی دوست ہو، جاننے والا ہو، وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ فائل میرے پاس بھیج دو، میں 2 دن میں اس کا کام کر کے آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے گھر کے پتے پہ بھیج دوں گا، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رابطے سے کئی مرتبہ بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ اب سنیے، ضابطہ ہوتا ہے قانون، دستور۔ میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ نوافل میں بندہ اس ضابطے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ مزدور دن کے وقت 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور 8 گھنٹے پسینہ بہانے کے بعد ان کو ملتے ہیں 800 یا 1000 روپے، دہاڑی ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، مالک اس کو 1000 روپے اجرت دے گا، یہ قانون ہے۔ لیکن مزدوروں نے شام 4 بجے چھٹی کر لی، ایک مزدور 4:30 بجے جا رہا ہے، تو مالک نے پوچھا کہ میاں آپ دیر سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو مزدور نے کہا کہ موسم خراب ہے، بارش کا خطرہ ہے، اور آپ کا سیمنٹ باہر پڑا ہوا تھا، اور مجھے ڈر لگا کہ اگر بارش ہو گئی تو یہ سیمنٹ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کا سیمنٹ محفوظ کرنے میں یہ آدھا گھنٹہ زیادہ وقت لگایا، میں پلاسٹک اس پہ لگا رہا تھا تاکہ یہ سیمنٹ محفوظ ہو جائے۔ مالک سوچتا ہے کہ یہ میرا اتنا احساس کرتا ہے، اتنا وفادار مزدور ہے، اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور 5000 کا ایک نوٹ اس کو انعام کے طور پہ دیتا ہے۔ اب اس نے 8 گھنٹے پسینہ بہایا، ملے 1000، اور اس نے آدھا گھنٹہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کر لیا، مالک خوش ہو کے اس کو 5000 انعام دیتا ہے۔ یہ رابطے کا کام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی کئی مرتبہ بندے کو اس کی زائد ڈیوٹی پر خوش ہو کے انعام دیتا ہے، اور جب اللہ انعام دیتا ہے تو نہ ضابطے کو دیکھتا ہے، نہ دستور کو دیکھتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ پہلے تو لاکھوں روپیہ کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ بینکوں میں پیسے جمع کراتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ میری منظوری آئے گی، پھر اس کے بعد وہ سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ 40 دن اپنا کام کاروبار، اپنے اہل و عیال کو، گھر کی سہولیات کو، سب کو خیر بات کہہ کے صبر آزما سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ 40 دن کی مشقتیں اٹھانے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو آپ نے حج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یعنی اب بھی قبولیت کا یقین نہیں ہے، دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ 7-8 لاکھ روپے لگا لیے، 40 دن کی مشقت برداشت کر لی، ادھر کاروبار متاثر ہو گیا، گھر کی سہولیات کو چھوڑ چکا تھا، لیکن ابھی تک قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے، اتنے روپے بھی خرچ کرو گے، مشقت بھی اٹھاؤ گے، پھر بھی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ وہ ضابطے سے وہ کچھ نہیں ملا جو رابطے سے مل گیا۔ یہ نوافل بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں فرائض کی پابندی کریں وہاں نوافل کا اہتمام کریں، سارے نفل اعمال اہتمام کر لیا کریں۔ نفل روزے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کی مانند ہے۔
قصر نہارہ فصامہ وطال لیلہ فقامہ، کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، مومن کے لیے روزہ رکھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ نفل روزے ہیں۔ ایامی بیز، ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 30، 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ یہ نفل روزوں کا اہتمام کرے۔ سردیوں میں تو ویسے روزے رکھنے آسان ہوتے ہیں، اور رات لمبی ہو جاتی ہے تو رات کی عبادت بندے کے لیے آسان ہوتی ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نفل روزے رکھا کریں، استطاعت کے مطابق نفلی صدقات دیا کریں، نفل نمازیں پڑھا کریں۔ نفل نمازیں، ایک تو فجر کی 2 رکعت نماز تو فرض ہے، لیکن اس سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ جو دانشوران ہیں وہ کہتے ہیں بس 2 فرض فجر کی، اور 4 فرض ظہر کی، اور 4 فرض عصر کی۔ حالانکہ یہ فجر کی 2 سنتیں اس قدر اہمیت رکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑو، وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں دشمن کے گھوڑے روند ڈالیں پھر بھی یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نظر نہیں آتی یہ صحیح حدیثیں ان دانشوران کو کہ نفلوں کی اہمیت کتنی ہے۔ بہرحال 2 سنتیں اور 2 فرض۔ پھر جب سورج تھوڑا سا طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت ہم پھر اشراق پڑھتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد، بلکہ 12 منٹ بعد بھی حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ گھر میں ہوں گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، جہاں کہیں ہوں پڑھ سکتے ہیں۔ دفتر میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ چونکہ دفتر میں جو آپ نے وقت دیا ہوا ہے 8 گھنٹے، اس 8 گھنٹے کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو ان 8 گھنٹوں میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی ڈیوٹی میں خلل انداز ہو۔ خلل ڈالے تو وہ کام نہیں کرنا، پھر نفل نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی، بیٹھے تو ہیں آپ دفتر میں کرسی پر، لیکن کام ہی نہیں ہے، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسی کے پیچھے اگر آپ مصلی بچھا کے 2 رکعت اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دفتر کی ڈیوٹی میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال دفتر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کھیت میں ہیں تو کھیت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے گھر جائے نہ، بلکہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، تھوڑی دیر کے لیے سورۃ یاسین پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کیونکہ گھر گئے تو پھر گھر کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دوبارہ مصلی بچھانا اور پھر اشراق پڑھنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر مجبوری ہے تو گھر بھی جا سکتے ہیں، گھر میں پڑھ لیں، بازار میں پڑھ لیں۔ خواتین، وہ معمر خواتین جن کے کام کاج کوئی نہیں ہوتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کریں۔ اور خواتین نے کام کرنا ہے، ناشتہ تیار کرنا ہے، دوسرے کام کرنے ہیں، تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لے۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد یا 12 منٹ بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد، جیسے آج کل 7:15 بجے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، تو 9:15 بجے تک بندے کا پھر آگے چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاہیے کہ ہم 2 گھنٹے چاشت کے لیے وہ سمجھیں، اور انہی 2 گھنٹوں میں چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ اشراق کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کا بھی یہی اصول ہے کہ 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اشراق اور چاشت دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، بعد میں 4 رکعت چاشت کی نیت سے ساتھ ادا کر لے، ٹھیک ہے، یہ بھی کام چل جائے گا۔ اکٹھی ہی پڑھ لیں، کیونکہ آگے پھر دوبارہ موقع نہیں ملنا یا مصروفیت بڑھ جانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے میں سستی نہ کرو، میں پورے دن کے کاموں میں آپ کی طرف سے کفایت کر جاؤں گا۔ صرف 4 رکعتیں پڑھنے میں سستی نہ کرو۔ پھر جب چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر الگ الگ پڑھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، فقر کو دور بھگا دیتی ہے۔
اکثر لوگ پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، چاشت کی نماز کی بدولت رزق کی فراخی ہو جاتی ہے اور فقر اور تنگ دستی بھاگ جاتی ہے، چھوڑ جاتی۔ ایک وقت تھا کہ مرد حضرات جب صبح کے وقت روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے تھے تو گھر کی خواتین مصلی بچھا کے چاشت کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتی تھیں کہ میرا خاوند گیا ہوا ہے کام کاج کے لیے، اللہ تو آسانی کر دے، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، میرا بھائی جو بھی گھر کے مرد حضرات ہوتے تھے تو یہی خواتین مصلی بچھا کے جھولی پھیلا کے اپنے گھر کے مردوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا، اس گرمی میں، اس شدید سردی میں، پتہ نہیں کس حال میں محنت مزدوری کر رہا ہوگا، اللہ تو ان کے لیے آسانی کر دے۔ جب اس انداز سے گھر کی خواتین چاشت کے وقت دعائیں مانگا کرتی تھی، پھر ایک بندہ کماتا تھا اور 10 بندے کھاتے تھے اور اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھ لے اس طریقے سے کہ درمیان میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، 6 رکعتیں پڑھنے پہ اللہ تعالی 12 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کہاں 6 رکعت نماز اور کہاں 12 سال کی طویل مدت۔ جی ہاں، میں نے کہا تھا نا کہ ضابطہ اور رابطہ کا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ نفل اس تہجد کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا، مقام محمود عطا کر دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رات کی عبادات دن کے کام کاج میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ جو بندہ رات کو زیادہ عبادت کرتا ہے اس کے دن کے کام کاج باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ والے رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں تو ان کی رات کی عبادات کا اندازہ آپ دن کے کاموں سے لگا سکتے ہیں کہ دن میں جتنا زیادہ کام کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو زیادہ عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو زیادہ عبادت کرو، پوری رات عبادت کرو، آدھی رات تک عبادت کرو، اس میں کچھ اضافہ کر دو، کچھ کم کر لو، لیکن رات کو عبادت زیادہ کرنی ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ رات کو عبادت کیوں کرنی ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ نے لمبا تیرنا ہے۔ اب توجہ کریں، تیرنا تیراکی پانی میں ہوتی ہے، نہر میں ہوتی ہے، تالاب میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہ کوئی تالاب، نہ کوئی نہر، نہ کوئی دریا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمبا تیرنا ہے۔ یہ تیرنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ لیں کہ جو بندہ خشکی پہ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، وہ سستا لیتا ہے، وہ چائے پی لیتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے۔ لیکن جس بندے نے دریا کے بیچ میں تیرنا ہوتا ہے اور وہ دریا کے درمیان میں تھک جائے اور وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے۔ وہ تھک جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ جائیں، اعصاب شل ہو جائیں، پھر بھی اس بیچارے نے ہاتھ پاؤں ہلانے ہوتے ہیں، وہ رک نہیں سکتا۔ تو لمبا تیرنا ہے، یعنی جس طرح تیرنے والا بندہ درمیان میں رکتا نہیں ہے، ایسے ہی آپ نے نان سٹاپ کام کرنا ہے۔ اب میں بتاؤں،
ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے دن کے وقت تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے، بلا توقف کام کرنا ہے، نان سٹاپ کام کرنا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے دن کے وقت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں اس کو تو کہا جاتا ہے کہ رات کو آرام کر لو، کل زیادہ کام کرنا ہے۔ یہاں تو کام ہی الٹا ہو گیا کہ جب دن کو زیادہ کام کرنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رات کو زیادہ عبادت کرو۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، مادی دنیا کا یہی دستور ہے کہ دن کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن روحانی دنیا کا معاملہ الٹا ہے کہ جس نے دن میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ رات کو زیادہ عبادت کرو۔ تو جس بندے نے دن کے وقت خاص طور پہ دین کا کام کرنا ہوتا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اقامت دین کی کوشش کرنی ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے، اس کے لیے رات کی عبادت دن کے کام میں معاون بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب رات کے وقت بیٹری چارج ہوتی ہے تو پھر تو کام کرتے ہوئے بندہ نہیں تھکتا، جب بیٹری لو ہو جاتی ہے پھر بندے کے لیے کام کرنا دشوار ہوتا ہے، کام کرنے کا معیار بھی وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ لہٰذا رات کی عبادات دن کے کاموں میں معاون بن جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سے اس کی تائید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، چکی پیسنی ہوتی تھی، کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ، کام کر کر کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے غلام اور باندیاں آئی ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ چلی جائیں اور اپنے ابا حضور سے کوئی باندی کا مطالبہ کریں، وہ آپ کے ساتھ گھر کے کام کاج کرے گی، کم از کم ہاتھ میں چھالے تو نہیں پڑیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی اور اپنا مدعا پیش کر لیا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کی نبی فاطمہ آئی تھی اور اس طرح باندی کا مطالبہ کر رہی تھی یا غلام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم بستروں پہ لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ، آپ آئی تھی غلام یا باندی کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ ابا جان، میں آئی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کام کاج زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو غلام اور باندی سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو، دن کے کام کاج آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، غلام اور باندی سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر شکوہ یہ ہے کہ کام کاج زیادہ ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام ذمہ لگا لیا کہ یہ بھی کر لیا کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کام باقی کاموں میں آسانی کا باعث ہے۔ خواتین اکثر گھر کے کام کاج کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ خواتین، سچی بات یہ ہے کہ کام کاج کے دوران ذکر اذکار کا اہتمام کریں، یا قرآن پاک کی حافظہ خواتین ہیں وہ قرآن کی تلاوت ساتھ ساتھ جاری رکھیں، یا رات کو زیادہ عبادت کریں، یقین کریں اگلے دن کام کرتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں ہے، طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، ایک ایسی قوت بندہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نان سٹاپ کام کرتا ہے، اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال رات کی عبادات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تہجد اہتمام سے پڑھا کریں، اور فرض نماز کے بعد پھر سب سے زیادہ اہمیت تہجد کی نماز کی ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تہجد پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے،
لیکن سردیوں میں تو اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں کہ بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے تو تہجد میں آسانی سے اٹھ سکتا ہے اور بڑا حصہ پا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل عشاء کی نماز 7 بجے ہوتی ہے، بندہ 7:30 بجے تک عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگر گھر والوں سے کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، بچوں سے کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، وہ کرتے کرتے 9 بج جاتے ہیں، 8 بج جاتے ہیں۔ 8 بجے وہ بستر پہ پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد آرام کر لے، اور صبح 4 بجے تک اس کے پاس 8 گھنٹے ہیں سونے کے۔ 4 بجے تک تو بستر بھی بندے سے تھک جاتا ہے کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، اور بندہ بستر سے تھک جاتا ہے تو پھر 4 سے لے کر 5:30 تک بندے کے پاس پھر 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد دیر تک جاگنا یہ معمول بن چکا ہے، یا پتہ نہیں فیشن بن چکا ہے کہ ہم ترقی یافتہ کہلاتے ہیں کہ ہم دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور فجر کے بعد پھر دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ زندگی سے برکت ہی نکل چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، سیدھا اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی ضرورت کی بات کرنی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر آرام۔ یہ معمول تھا، اور یہی معمول اگر ہم نے اختیار کر لیا، یقین کریں تہجد کی نماز پڑھنی اتنی آسان ہو جائے گی۔ ہمارا پورا، مجھ سے کئی مرتبہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ رات کو سوتے کتنے بجے؟ کہتے ہیں 11 بجے۔ اور جب آپ 11 بجے سوئیں گے تو تہجد کی توفیق کیسے ملے گی؟ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، فجر کی تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی دشوار ہو جاتی ہے۔ یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ بچے رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بچوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، ان کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بچے کے رات کو نیند پوری نہ ہو چکی ہو، وہ اسکول میں کیا پڑھے گا، وہ مدرسے میں کیا پڑھے گا۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس روٹین کو بدل لیں۔ یہ جو ہم یورپ کے لوگ، یہود اور نصارہ کو ہر کام میں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے میں ہم فخر کرتے ہیں، ہم اس کام میں ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یہ معمول ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ اب کام کاج بند، اب یہ سونے کا وقت ہو گیا۔ یہ ایک فطرت ہے، پرندے سورج غروب ہو جائے تو گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں، جنگل کے جانور بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں، اب سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ جاگتے ہیں، نہ وہ گپے لگاتے ہیں۔ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنے نظام خود برباد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہی بات بار بار کرتے، رات کو جلدی کھانا چاہیے، مغرب کی نماز کے متصل بعد کھانا، اس کے بعد عشاء تک چہل قدمی کرے، بندہ چہل قدمی کر لیں، عشاء کے بعد پھر آرام کی ترتیب بنائیں، اور پھر فجر کے وقت پہ جاگنا۔ برطانیہ میں ہم نے دیکھا، کئی مرتبہ ایسا سنا کہ عشاء کی نماز کے لیے جب مسلمان جاتے ہیں مسجد میں، سڑکیں ایسی سنسان ہوتی ہیں، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی گورا کوئی انگریز آپ کو چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، گھروں کو پہنچ جاتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ مساجد کے ائمہ عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ نمازیوں کو تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں تو جاتے وقت شور نہ مچایا کریں، راستے میں باتیں نہ کیا کریں، کہے نہ لگایا کریں، کیونکہ اڑوس پڑوس کے جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ شکایت کرتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے اور یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی عشاء کی نماز سے مسلمان گھروں کو لوٹتے ہیں اور مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہوئے جائیں تو وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے آرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اور وہی انگریز لوگ جب فجر کی نماز کے لیے مسلمان گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایکسرسائز کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی سائیکل چلاتا ہوا نظر وہ سڑکوں پہ سڑکیں ایسی آباد ہوتی ہیں اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کام میں ان کی پیروی نہیں کرتے۔
رات کو دیر تک جاگنا شادیوں کے موقع پہ اتنا برا حال ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا. رات 11 بجے تک جب تک شادی چلی نہ جائے اس وقت تک شادی نہیں سمجھی جاتی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ماؤں کی گود میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور شادی نے سب کو پریشان کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب صحیح بنائیں. میڈیکل کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی تعلیمات نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے. اور اب تو جب یہود و نصارہ نے اس کو ناپسند کر لیا تو ہمیں تو ضرور ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر کام میں ان کی پیروی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں جلدی سونے کا معمول بنائیں. تہجد پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تمام نفل اب دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں قبول، جبکہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ دنیا کے اس آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں ہائے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مانگ لے میں اس کو دے دوں، جو گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور جو بندہ پریشان حال ہو میں اس کی پریشانی کو ختم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کرتا ہے مانگنے والا کوئی ہے کہ میں عطا کر دوں، اور مانگنے والے گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگا کریں. رات کا آخری پہر بہت مناسب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا. یہ رات کے آخری پہر میں جو لوگ مادی سفر کرتے ہیں یعنی زمینی سفر کرتے ہیں تو ان کا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. عصر کے وقت مغرب کے وقت جو راستہ گھنٹے میں طے ہوتا ہے تہجد کے وقت وہی راستہ پونا گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے. بلکہ رات کے آخری پہر انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے. اور پرانے زمانے میں یہ پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے اور کبھی لائنیں بزی ہوتی تھی تو ہم رات کے آخری پہر اٹھ کے کسی کو کال کرتے دیکھے تو اس وقت لائنیں بزی نہیں ملتی. وہ مادی دنیا میں بھی تمام تر لائنیں بالکل غیر مصروف ہوتی ہیں، آسانی سے رابطے ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر اللہ سے بھی رابطہ آسان ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر کو غنیمت سمجھ لیں. اس وقت خاص طور پہ عبادت کر لیا کریں. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. حضور نے فرمایا تم پر رات کا قیام لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو تصوف اور سلوک کے مراحل طے کر رہے ہیں، باقاعدہ سلسلے میں بیعت ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، ان کے لیے نوافل کی پابندی، جملہ نوافل کی پابندی روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا اہتمام کریں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے بعض ساتھیوں نے بیعت ہونے کا ارادہ کیا ہے یا خواتین کی طرف سے اگر بیعت کا پیغام آیا ہے تو میں بیعت کی کلمات پڑھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ نقش بندی یا سلسلہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو استغفار پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں 1 پارہ روزانہ، 1 پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ یہ 3 اعمال ہیں، یہ زبان سے کرنے کے ہیں۔ 2 اعمال اور ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ بندہ کام کاج میں مصروف ہو، لوگوں سے باتیں کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ وقوف قلبی کہلایا جاتا ہے۔ اگلا عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور بس یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ مراقبہ 15-20 منٹ کے لیے روزانہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ باقاعدگی سے کریں گے تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اپنی کیفیات بتانی ہوتی ہیں، شیخ ان کیفیات کی روشنی میں آگے اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی تمام حضرات اور خواتین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں۔ میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے، الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے، اندھیروں میں بھٹک جاتے، ہدایت ہم نہیں پاتے، اندھیروں میں بھٹک جاتے، ہدایت ہم نہیں پاتے۔ یہ تیری ہی عنایت ہے جو تو نے تھام رکھا ہے، یہ تیری ہی عنایت ہے جو تو نے تھام رکھا ہے۔ سہارا گر نہیں ملتا تو اوندھے منہ گر جاتے، سہارا گر نہیں ملتا تو اوندھے منہ گر جاتے، اندھیروں میں بھٹک جاتے، ہدایت ہم نہیں پاتے۔ الہی تو ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے ہو راضی، الہی تو ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے ہو راضی،
ہیں پھیلاتے، تو بھر دے اس کو رحمت سے، یہ دامن ہم ہیں پھیلاتے۔ الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے۔ مایوسی کی سیاہی میں کرن توبہ کی کر روشن، مایوسی کی سیاہی میں کرن توبہ کی کر روشن۔ بشر غلطی کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہے ہو جاتے۔ بشر غلطی کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہے ہو جاتے۔ بشر غلطی کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہے ہو جاتے۔ الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے۔ فقیرہ چھوڑ دے سیاں، منا لے رو کہ اللہ کو۔ فقیرہ چھوڑ دے سیاں، منا لے رو کہ اللہ کو۔ فقیرہ چھوڑ دے سیاں، منا لے رو کہ اللہ کو۔ منائے جو نہ اللہ کو، وہ بن توبہ ہے مر جاتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، پیارے اللہ مان جائیے۔ الہ العالمین راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، کہاں چلے جائیں، کس کو دل کا دکھڑا سنائیں۔ اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ الہ العالمین، تیری بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ الہ العالمین،
یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہیں، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا۔ پیارے اللہ، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی چل کے آئی ہیں، دنیا کا دستور ہے بہنیں بیٹیاں کسی کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، قتل کی دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ فرما دیجیے۔ پیارے پروردگار، یہ تمام حضرات اور خواتین چل کے آئی ہیں، اللہ سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آتے ہیں۔ سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ ہم پر محبت کی نظر ڈال دیجئے، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ الہی، جن کے گھروں میں تنگی ہے، رزق کے مسائل ہیں، پیارے اللہ یہ قوم پریشان ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے، مہنگائی نے قوم کو عذاب کی صورت میں لپیٹ میں لے رکھا ہے، غریبوں کے چولہے بجھ گئے، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ، معاشی خوشحالی کو بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ تمام حضرات اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے بہت ہی مہربان مفتی صاحب کے صاحبزادے کی صحت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹنے سے محفوظ فرما، اور کریم پروردگار، مفتاح العلوم مدرسے کے صدر مدرس شعبہ حفظ کے قاری عطا اللہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، الہ العالمین یہ دین کا کام کرنے والے حضرات کو اللہ ہسپتالوں کے دھکوں سے بچا لیجئے، اللہ ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹنے سے بچا لیجئے۔ پیارے پروردگار، اپنے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جو احباب اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔